आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए मौजू के साथ नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है हमारे मुआशरे के मुसलमानों के उलमाए कराम के बारे में। नाज़रीन, उलमाए कराम का बुनियादी मकसद उसकी तबलीग करना है, बुराइयों से रोकना और अच्छाइयों की नेकियों की तरगीब देना, ये उनका मकसद होता है। और अगर हमारे ही उलमा जो हैं वो हमें गलत तरबियत देने लग जाएं, हमारे ही उलमा कुरान की हदीस की नफ़ी करने लग जाएं और अपनी मर्ज़ी की बातें और अपनी मर्ज़ी का दीन जो है वो बनाएं, इस्लाम में उन बातों को शामिल करें जो कि ना तो कुरान में हो ना हदीस में हो, तो क्या हमें ऐसे उलमा का दर्स लेना चाहिए? और ऐसे उलमा हमारे मुआशरे में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, हमें वो क्या दर्स दे रहे हैं, इस बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। नाज़रीन, बहुत हमारे बड़े उलमा हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा। नाज़रीन, वो कुरान और हदीस के मुताबिक बात करते हैं और एक बात में कई हदीसों का हवाला देते हैं और उसे तफसील के साथ बयान करते हैं कि उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रहती। लेकिन बहुत से उलमाए कराम जो बहुत सी मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके बहुत ख़िलाफ़ हैं और इनको बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहते हैं, जो हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इन उलमाए कराम की जो चंद बातें मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतल्लिक़ हैं, जिस तरह से वो उनकी तबलीग के बारे में बातें करते हैं और उनको जवाबात जिस ज़ुबान में देते हैं, पहले मैं आपको वो सुनवाती हूँ, उसके बाद मैं इस बात पर तफसीली गुफ्तगू करूँगी। तो आइए सुनते हैं। मुखालिफ है ही है ना, वो जड़ा उल्लू दा पट्टा है और मिर्जा जी आप पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो, लेकिन ये भकभक नहीं करनी चाहिए। और हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हज़रत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की, मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कह रहा है मां तो शाह ही कोई नहीं, मां के बारे में मां तो शाह ही कोई नहीं, मां क्या शाह बे? ओ मुझे तब समझ आई। मैं समझता था ये तो सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। तेरी मां ही तेन पूछ लैंदी, पहले बुजुर्गों का मुखालिफ बने, हुण तू मैनू पै गया यार। ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल बल अस्ल बल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। पता क्या कहता है ये सियूती? क्या है सियूती? इमाम जलालुद्दीन सियूती शाफई रहमतुल्लाह आपका जिक्र है। सियूती क्या है? सियूती ने बंदे देखे होने, सियूती मैं मां जैसे मुंह फट ऐसे बकबक कर रहा है। अब मैं क्या सुन, ए साला हजरत मलंग का जवाब सुन, तू सियूती नहीं, तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू, लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पछाणी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर, एनू सियूती बनने का चाह चढ़े हुए। मैं कहा बल्ले हो शेरा, क्या बाजात दी कोट किली छतीरियां नू जप्फे। आपको ये ना कहे कि यहाँ कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती का बच्चा कहा। मैं क्या आप मंदा ही नहीं, मानू मैं करा की दस ना, वो मंदा ही ना प्यो नू मने है कहा मैं हरामदा कैसी। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्दा जेल में हरामदा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल कर लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही होनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। और अब तो इस महीना, एक महीने के अंदर जितना ये नंगा हुआ है ना, और जितना ये एक्सपोज हुआ है, मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इतना ज्यादा जलील हुआ है। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, ये कहते दाढ़ थले आए हैं, मैं नहीं इसको कहता दाढ़ थले आए, क्योंकि असी मुंह जद भी शह पाइए, हलाल शह पाइए, हराम शह कदी नहीं पाई असी। एनू मैं वैसे ही रेंज थले देंगा, फिर मैं पूछांगा पुत्र हूं दस। तमाशे बनाए हुए हैं जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के। तो जी नाज़रीन, सुना आपने
کہ کس طرح سے یہ اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ گندی غلیظ گالیاں جو ہیں وہ ایک علماء دوسرے علماء کو دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کون سے دین کے علماء ہیں؟ یہ کون سے اسلام کو پھیلا رہے ہیں؟ یہ اسلام کی کیا تعلیم دے رہے ہیں ہمیں؟ جب ہمارے علماء کرام ہی اس طرح کے ہوں گے تو وہاں پر مسلمان کیا ترقی کرے گا، وہاں پر اسلام کیا فروغ پائے گا، اور وہاں پر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہماری اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر، اتنا اختلاف ہم میں دیکھ کر، وہ لوگ ہم سے کیا سبق حاصل کریں گے؟ وہ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب ہم سنتے ہیں کہ محمد علی مرزا جو ہیں وہ ان کے اس طرح کے سوالوں کے، اس طرح کی باتوں کے کیا جوابات دیتے ہیں اور وہ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ آئیے سنتے ہیں۔ جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے۔ میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا ہے، نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے۔ باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نا، ماں تے شاہی کوئی نہیں۔ اچھا، تو جی ناظرین، سنا آپ نے وہ کس طرح سے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلام سب سے پہلے کوئی بھی سکھانے والا ہو، قرآن کی حدیث کی تعلیم کوئی بھی دے، سب سے پہلے اس کو خود عمل کرنا ہوتا ہے اس پر۔ یہ علماء کرام جو اس طرح سے کیچڑ اچھال رہے ہیں، اپنی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ اسلام سکھانے والے ہیں؟ کیا یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں؟ یا پھر وہ اپنی جو ان کی دشمنی اس قدر بڑھ گئی ہے، جو ان کی اناد، جو ان کا حسد جو بڑھ گیا ہے، وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب وہ غلیظ گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ ناظرین، چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 72 فرقے جو ہیں وہ ہوں گے، تو اس زمانے میں، اس دور میں یہ فرقے تو بن گئے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ وہی فرقہ ہے جو کہ جنت کا حقدار ٹھہرائے گا اور جنت میں جائے گا، لیکن واللہ عالم، یہ تو اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کس کو جنت میں لے کر جائے گا اور کس کو جہنم میں۔ لیکن اسلام کے بارے میں اگر کسی چیز میں آپ متفق نہیں ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر بحث کریں، اپنے دلائل سے بات کو ثابت کریں اور احادیث اور قرآن پاک کو ساتھ لے کر چلیں کہ یہ باتیں انہی سے ہمیں پتہ چلیں گی کہ قرآن میں ہمیں کیا کہا گیا ہے اور اس کا حدیث میں کیا ذکر ہے۔ لیکن یہ علماء کرام جو ہمیں دس دیتے ہیں اور ان کے پاس یہ بیٹھے ہوئے مرید، وہ لوگ جو اپنے ذہنوں اور دلوں کو بند کر کے بیٹھے ہیں اور شرک کو تیزی سے پھیلا رہے ہیں اور اپنی اس غلاظت کو جو ان کے اندر دوسرے کے لیے جمع ہو گئی ہے اس کو گالیوں کے ذریعے سے نکال رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا آپ گندا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بچوں کو، یہ ہمارے مسلم معاشرے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم اس طرح سے کسی دوسرے مسلمان بھائی پر، اس کی عزت پر حملہ کریں یا پھر اس کو گالیاں دیں؟ مومن کو گالی دینا جو ہے وہ کعبہ شریف کو توڑنے سے، گرانے سے بھی زیادہ جو ہے
وہ گناہ قرار دیا گیا ہے اور مسلمان کی عزت کو کعبہ کی حرمت سے زیادہ جو فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ باتیں بتانی ہیں اور یہی اٹھ کر جب گالیاں دے رہے ہیں تو پھر عام مسلمان کا کیا بنے گا؟ آپ خود سوچیں۔ تو ہمیں نہ تو کسی کے پیچھے لگنا ہے، نہ کسی گالیاں دینے والے کے اور نہ کسی دوسرے کے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اور اس میں کوئی بدعت کوئی شرک نہیں کر رہا، اور کون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر سنت پر چل کر اس بات کو احسن طریقے سے سن بھی رہا ہے اور اس کے خلاف جہاد بھی کر رہا ہے۔ انسان کا اخلاق جو ہے وہ انسان کو دنیا میں عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ حسن سلوک جو ہے وہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے علماء ہیں جو کہ پیر بہت بہت بڑے اور بہت بہت بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں، ان کی زبان دیکھیے۔ عام مسلمان کو ہم کیا تعلیم دیں گے؟ عام مسلمان کو ہم کیا تبلیغ کریں گے اس کی؟ عام مسلمان کو ہم کیا اسلام سمجھائیں گے جب ہم خود ہی نہیں جانتے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کے لیے جہاد کریں، ہاتھ سے، زبان سے، دل کے ساتھ۔ لیکن آپ نے اپنا موقف ظاہر کرنا ہے اور اپنی اس چیز کو حدیث اور قرآن کے دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ لیکن کسی کی عزت پر حملہ کرنا یا کسی کو گالیاں دینا اسلام نے ہمیں بالکل نہیں سکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو انسان کسی کو گالی دیتا ہے اور آگے سے وہ بندہ اس کی ریئیکشن میں، اس کے گالی دینے کے عمل میں اس کو آگے سے گالی دیتا ہے، تو اس گالی کا اثر، اس گالی کا گناہ جس نے گالی دی اور اس گالی کا گناہ جس نے گالی اس کے جواب میں دی، دونوں کا گناہ جو ہے وہ پہلے والے آدمی کو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جن کو جواب میں بھی محمد علی مرزا جو ہیں وہ گالی نہیں دیتے بلکہ اپنے ٹھوس دلائل کے ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے جہاد کو قبول کرے اور اللہ پاک ان کو یہ ہمت دے کہ وہ ایسے جو پیر اور عالم بنے پھرتے ہیں، اللہ پاک ان کے خلاف انہیں جہاد کرنے کی زیادہ سے زیادہ طاقت دے اور ان کو عزت بخشے۔ کیونکہ جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، جو حدیث کو اور سنت کو زندہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ کون بندہ صحیح بات کر رہا ہے اور قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے۔ ہم واقعی میں نہ تو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہم کوئی جماعت ہیں، ہم ہیں تو صرف اللہ کے بندے ہیں اور ہم ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے، اور یہی وہ فرقہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اسی فرقہ سے کرے اور ہمارے عقائد کو مضبوط کرے قرآن پر، حدیث پر۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں جا کر ضرور کیجئے کہ آپ کا ان علماء کے بارے میں جو اپنی حسد کی آگ میں اس طرح سے جل رہے ہیں کہ اب گالیاں دینے پر اترے ہوئے ہیں اور اسلام کو بجائے اس کے پھیلانے کے اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ السلام علیکم۔